کام نہ کرے اپنے بارے میں جو شوہر کو برا لگے اور شوہر کے مال کو بے تحاشا خرچ نہ کرے۔ تو میرے بھائیوں، نکاح کے موقع پر آپ دینداری کو ترجیح دیجئے۔ اور میں یہاں یہ بھی بتا دیتا ہوں آپ کو، بعض لوگ کیا کرتے ہیں صاحب، بیٹی کی شادی ایسے پریوار میں کرتے ہیں، لڑکا شرابی ہے، لڑکا بدکار ہے، لڑکا قبر پرست ہے، اور یہ اپنی بیٹی کی شادی اس لڑکے سے کرتا ہے، اور پوچھو کیوں کرتا ہے؟ تو کہتے صاحب لڑکے کا خاندان بڑا اچھا تھا، لڑکے کا گھر بہت اچھا تھا، لڑکا سرکاری نوکری میں تھا، لڑکا بہت پیسے والا تھا۔ یہ ساری چیزیں دیکھ کر کے آپ نے اپنی بیٹی کی شادی کسی شرابی سے، کسی زانی سے اور کسی مشرک سے کر دی۔ میرے بھائیوں، ایک بکری کا بچہ بھی ہم پالتے ہیں اور کبھی اسے بیچ دیتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ اس کو ہم نے بڑی محبت سے پالا ہے، ایسے انسان کو بیچے اس بکری کے بچے کو کے اوپر ظلم نہ کرے۔ جانور کے اوپر بھی ہم ترس کھاتے ہیں، اپنی پھول جیسی بچیوں کو پالتے ہو، پوستے ہو، ان کی ہر شوق اور ارمان پورے کرتے ہو، اور جب وہ بیٹی شادی کے قابل ہو جائے تو کسی بھی ایرے غیر نتو خیرے کے حوالے کر دیتے ہو، کسی شرابی کے حوالے کر دیتے ہو، کسی زانی کے حوالے کر دیتے ہو۔ معاف کرنا میرے بھائیوں، تم سے اچھے تو عرب کے وہ لوگ تھے جو اپنی بیٹیوں کو پیدا ہونے کے بعد زمین میں زندہ گاڑ دیتے تھے، آپ نے جوان ہونے کے بعد اپنی بیٹیوں کو جہنم میں ڈالا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، جب بیٹیوں کا رشتہ دیکھنے جاؤ تو شرابی اور زانی سے اپنی بیٹیوں کا رشتہ نہ کرو۔ بعض لوگ کہتے صاحب ہماری بیٹی جا کے ماحول صحیح کر دے گی، ہماری بیٹی سدھار دے گی، ہماری بیٹی شرابی کو صحیح کر دے گی، زانی کو صحیح کر دے گی۔ معاف کرنا میرے بھائیوں، آپ کی بیٹی کوئی سرف ایکسل نہیں ہے، کوئی ایریل پاؤڈر نہیں ہے، وہ لوگوں کی گندگی کو جا کے صاف کرے گی، وہ شرابی کو جا کے صحیح کر دے گی۔ میں نے روتے ہوئے دیکھا ہے بیٹیوں کو، ماں باپ کی غلطی کی سزا بیٹیوں کو روتے ہوئے اور بھگتتے ہوئے میں نے دیکھا ہے۔ جب آپ اپنی بیٹی کے لیے داماد دیکھنے جائیں تو دینداری کو دیکھا کرے میرے بھائیوں، دیندار اور نیک لڑکے کو اپنا داماد بنائیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہاری بیٹی کے لیے ایسا رشتہ آ جائے، لڑکا دیندار ہے، لڑکا بااخلاق ہے، لڑکا اچھا ہے، فزوجوہ، تو تم اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دو۔ الا تفعلوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، تکن فتنۃ فی الارض، تو زمین کے اندر فتنہ اور فساد پھیل جائے گا، زمین کے اندر بگاڑ پھیل جائے گا۔ اور آج وہ بگاڑ پھیل چکا ہے میرے پیارے ساتھیوں، رشتے ناطے میں دینداری کو ترجیح نہ دینے کی وجہ سے آج معاملات بہت خراب ہو رہے ہیں، اور نکاح کو مشکل کرنے کی وجہ سے زنا اتنا آسان ہو گیا ہے کہ ہوٹلوں کے اندر چند روپیوں میں آج زنا کاری ہو رہی ہے، اور آج نکاح کرنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ ہماری نوجوان نسل زنا کاری کی طرف جا رہی ہے۔ اور جب زنا کی بات آئی ہے تو یہ بھی کان کھول کر کے سن لو، صرف زنا حرام نہیں ہے، زنا تک لے کے جانے والے چور دروازے بھی حرام ہیں، زنا تک لے کے جانے والے چور دروازے بھی حرام ہیں۔ گھر میں اگر دیور بھابھی کے بیچ میں پردہ نہیں ہے، گھر میں اگر جیجا سالی کے بیچ میں پردہ نہیں ہے، گھر میں اگر چاچا کے لڑکے، ماما کے لڑکے، خالہ کے لڑکے سے آپ کی لڑکی پردہ نہیں کرتی ہے، تو یہ بھی آپ اپنے بچوں کو زنا کاری کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، جس طریقے سے آپ اپنے محلے کے اور سماج کے لڑکوں سے اپنی جوان بیٹی کو بچاتے ہیں، اس کے خالہ کے لڑکے، اس کے ماموں کے لڑکے، اس کے چاچا کے لڑکے بھی اس کے لیے غیر محرم ہیں، اور ان سے بھی آپ کو بچانا ہے۔ آج افسوس کی بات ہے، مسلمان کے گھر میں محرم غیر محرم کا کوئی فرق نہیں ہے۔ محلے کے جوان لڑکے آتے ہیں اور آپ کی بیٹی ان سے کوئی پردہ نہیں کرتی، ان کے ساتھ ہنسی مذاق ہو رہا ہے، بات چیت ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں گھر کو گندگی کی طرف لے کے جاتی ہیں، سماج کو زناکاری کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ اور یہی نہیں، گھروں کے اندر پہناوا کیسا ہے، آپ کی بیٹی کپڑا کیسا پہنتی ہے، آپ کی بہن اور آپ کی بیوی کپڑا کیسا
کپڑا پہنتی ہے یہ بھی بہت میٹر کرتا ہے. آپ نیپال جیسے ملک میں رہتے ہیں, آپ اگر کسی بڑے شہر میں رہتے ہیں اور فیشن والے کپڑے آپ کے گھر میں پہنے جا رہے ہیں, اور وہ کپڑے جن کپڑوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ, ایسی عورتیں کہ جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی, جن کا کپڑا ان کے جسم کو ظاہر کرے گا, ان کا جسم نظر آئے گا, ایسا کپڑا پہننے والی عورتیں جہنم میں جائیں گی. معاف کرنا میرے بھائیوں, اگر ایسا کپڑا آپ کے گھر میں پہنا جاتا ہے, وہ کپڑا پہننے والی لڑکی بعد میں گنہگار ہوگی. اس سے سوال بعد میں کیا جائے گا, پہلے باپ سے سوال ہوگا اس نے بیٹی کو ایسا کپڑا لا کے کیسے دیا, پہلے بھائی سے سوال ہوگا اس نے بہن کو ایسا کپڑا لا کے کیسے دیا, پہلے شوہر سے سوال ہوگا اس نے بیوی کو ایسا کپڑا لا کے کیوں دیا. میرے بھائیوں, اگر آج ہماری عورتوں کے اندر بے حیائی آ رہی ہے تو یہ ایک طرفہ معاملہ نہیں ہے, ہمارے مرد حضرات بھی بے غیرت ہو رہے ہیں. جب مرد بے غیرت ہوتا ہے تب عورت بے حیا ہوتی ہے. اس لیے اگر عورتوں کو حیادار بنانا ہے, عورتوں کے اندر شرم و حیا کو پیدا کرنا ہے, تو مردوں کو باغیرت بننا پڑے گا, مردوں کو غیرت والا بننا پڑے گا. جس سماج کے مرد بے غیرت ہو جائیں, جس سماج کے مرد دیوس ہو جائیں, جن کے گھروں میں بے حیائی کا کام ہو اور مردوں کو کوئی فرق نہ پڑے, تو اس سماج میں میرے بھائیوں گندگی عام ہوتی چلی جائے گی. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ 3 لوگ ایسے ہوں گے جن کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ تو دیکھے گا, نہ بات چیت کرے گا, نہ پاک اور صاف کرے گا. ان 3 لوگوں میں کوئی انسان بھی ہوگا, الدیوس الذی یقر فی اہلہ الخبث, وہ بے غیرت انسان, وہ دیوس انسان, وہ بے شرم انسان جس کے گھر میں غلط کام ہو رہا ہو اور اس کو کوئی فرق نہ پڑتا ہو. اس بے غیرت سے بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ناراض ہو جائے گا. تو میرے بھائیوں, زناکاری اور بدکاری سے اگر اپنے گھروں کو بچانا ہے تو ہمیں اور آپ کو اپنے اندر غیرت پیدا کرنی ہوگی, اور گھر کی عورتوں کو شرم و حیا سے آراستہ کرنا پڑے گا. اور 2 چیزیں اور بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں, 10 منٹ کا ٹائم میرے پاس بچا ہے. ایک اور چیز ہمیں سماج کے اندر دیکھنے کو ملتی ہے. ہمارے سماج میں اس وقت ہم نیپال میں بیٹھے ہوئے ہیں. کل میں مولانا جلال الدین قاسمی صاحب کے ساتھ میرا پروگرام نیپال کے لمبینی میں تھا. قاسمی صاحب کہنے لگے مولانا جب سونولی بارڈر ہم نے کراس کی ہے, داہنی طرف بھی شراب کی دکان ہے, بائیں طرف بھی بارڈر کے اندر داخل ہوتے ہی شراب کی دکانیں شروع ہو جاتی ہیں. شراب اس قدر عام ہے, اور یہ شراب پینے والا صرف کافر نہیں ہے, صرف مشرک نہیں ہے, یہ شراب پینے والا مسلمان بھی ہے, اور بڑی تعداد میں مسلمان نوجوان شراب پی رہا ہے. میرے بھائیوں یہ شراب کی لعنت, یہ نشے کی لعنت آپ کے گھر کو برباد کر رہی ہے, آپ کی روزی روٹی کو برباد کر رہی ہے. جب شراب پی کر کے نوجوان گھر میں آئے گا, ان سے بیٹھے, میں اپنی بات کو سمیٹ کر کے بات ختم کرنے جا رہا ہوں. بات میں کر رہا ہوں شراب. آج ہمارے نوجوانوں کو شراب کی لت برباد کر رہی ہے, اور شراب ایک ایسی چیز ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے ان الخمر ام الخبائث, یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے شراب. ایک انسان جب شراب پی لے گا وہ زنا بھی کر سکتا ہے, شراب پی کر کے انسان قتل بھی کر سکتا ہے. شراب پی کر کے آج کتنے روڈ ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں, اور آج ہمارے نوجوان اس شراب کی لعنت میں گرفتار ہیں. میرے بھائیوں, ایک مسلمان کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ اس کے رب نے قرآن میں جب شراب کو حرام کیا تو صرف اتنا نہیں کہا کہ شراب مت پیو, بلکہ اللہ نے کیا فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اے ایمان والو, یہ شراب اور جوا یہ گندے کام ہیں, یہ شیطان کے کام ہیں. فاجتنبوہ, تم ان سے بچو, لعلکم تفلحون, تبھی تم کامیاب ہو سکتے ہو. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ. شیطان یہ چاہتا ہے تو شراب پی کر کے اور جوا کھیل کر کے ایک دوسرے سے لڑائی کرو, ایک دوسرے کے دشمن بن جاؤ, اور شیطان یہ چاہتا ہے تو شراب کے نشے میں پڑھ کر کے اللہ کے ذکر سے اور نماز سے دور ہو جاؤ.
जितनी देर इंसान नशे की हालत में रहेगा वो नमाज से दूर रहेगा, अल्लाह के जिक्र से दूर रहेगा। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, शराब को तर्क कर दो, शराब को छोड़ दो, शराब से अपने आप को बचाओ, अपने घर और परिवार को बचाओ। ये ऐसी लत है जो आपके घरों को बर्बाद कर देगी। और अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है कि जो इंसान शराब पिएगा, अल्लाह का वादा है, अल्लाह ने अपने जिम्मे वादा करके रखा है कि जो शराब पिएगा यस्क़ीहु मिन तीनतिल खबाल, अल्लाह ताला उसको जहन्नमियों का पीप और मवाद पिलाएगा, उसे जहन्नमियों का गंदा खून पिलाया जाएगा।